السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل اتحاد الانصار میں جن کتابوں کی آڈیو ریکارڈنگ ہوئی ہے انہیں بھی سنیں اور اپنے دوست و احباب میں اسے شیئر کریں۔ آپ کی آسانی کے لیے ان کے لنکس ڈسکرپشن میں دے دیے گئے ہیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام مہدی، خلافت علی منہاج النبوہ۔ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے۔ وہ فکر و عقیدے کی تخم ریزی کر کے پہلے اخلاق و عبادات کا روح پرور ماحول بناتا ہے، پھر ان ایمانی منزلوں کو طے کرنے کے بعد وہ ہمیں تعلیم و تربیت، تہذیب و تمدن، اقتصادیت و معیشت، معاشرت و سیاست، حکومت و سلطنت اور زندگی کے ہر میدان میں واضح اور ہماگیر رہنمائی کا ایک بہترین دستور عطا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ نوع انسانی کے آخری پیغمبر تھے، اور آپ کے بعد اب قیامت تک کوئی دوسرا رسول نہیں آئے گا، اس لیے نبی آخر الزمان نے اپنی زندگی میں ہی دین کے تمام اخلاقی و سیاسی زاویوں کو عملی جامہ پہنا کر اسلامی قلعے کی تعمیر مکمل کر دی، تاکہ امت کے لیے ایک ایسا نمونہ قائم ہو جس سے وہ ہدایت و روشنی حاصل کرے، اور دین و شریعت کے عملی نفاذ میں اسے قیامت تک کوئی پریشانی لاحق نہ ہو۔ مدینہ منورہ کا نبوی نظام اسی انطباق و تطبیق کا مظہر تھا، جو صحیح عقائد کے فروغ، عبادات کے قیام، شرعی امور کے نفاذ، حدود و تعزیرات کے اجراء، دینی تعلیم و تربیت، ملی تہذیب و ثقافت، اسلامی اقتصادیت، قرآنی قوانین، امت مسلمہ کی دشمنوں سے حفاظت اور دعوت و جہاد کے ذریعے اسلامی سلطنت کی توسیع و ترقی پر مشتمل تھا۔ اس شرعی نظام کی تعمیر دراصل ایک دینی فریضہ تھا، جس کو دنیا میں برپا کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و جہاد کے میدان میں 10 سال تک اپنا خون بہایا، تب جا کر اس کی تشکیل مکمل ہو سکی۔ اس لیے اس متاع بے گراں کی حفاظت و پاسبانی شرعی نقطہ نظر سے ایک لازمی و فطری بات تھی۔ دین کو گردش زمانے سے پاک و صاف کر کے اثر نو زندہ و تابندہ کر دینا، اور اس کی عظمت و اہمیت کو لوگوں کے دلوں میں اتار کر امت میں ایک نئی روح پھونک دینا تو تجدید کہلاتا ہے، جس کے ظہور کا ہر صدی میں وعدہ ہے۔ لیکن رسول کی وفات کے بعد دینی روح کے عملی پیکر اور شریعت کے مجسم ڈھانچے کو تمام نبوی خوبیوں کے ساتھ برقرار رکھنا اور نئی توسیع و فتوحات کے ذریعے اس قلعے کو مزید مستحکم کرنا آخر کیا کہلائے گا؟ کیا رسول اللہ نے تجدید کی طرح اس باب میں بھی ہمیں کوئی اہم خبر دی ہے؟ اس سوال کا جواب پانے کے لیے ہم جب حدیث کی کتابوں کا مطالعہ شروع کرتے ہیں تو ہر جگہ ہمیں 3 پیشن گوئیاں صاف نظر آتی ہیں، جو اس مسئلے میں کافی اہمیت کے حامل اور بنیادی اصول کا درجہ رکھتی ہیں۔ نمبر 1، میرے بعد خلافت 30 سال تک رہے گی۔ نمبر 2، میری امت میں 12 خلیفہ ہوں گے۔ نمبر 3، میرے بعد کوئی نبی نہیں، ہاں خلفاء ہوں گے جن کی تعداد بہت ہوگی۔ خلافت راشدہ، ان تینوں حدیثوں میں قدر مشترک پہلی چیز تو ہم کو یہ معلوم ہوتی ہے کہ آپ کے بعد بھی یہ نظام حکومت باقی رہے گا، اور اس بقا استقرار کے فریضے کو شریعت کی اصطلاح میں ہم خلافت کے مبارک لفظ سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ دراصل تجدید سے اگلی منزل ہے، مجددین کا صحیح نقشہ و تصور پیش کرتا ہے، اور خلیفہ ان خاکوں میں رنگ بھر کر اس کی تعمیرات اٹھاتا ہے۔ خلافت کے معنی نیابت و جانشینی کے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک معلم و مربی، امام و قاضی، مقنن اور شاعر، حاکم و فرما روا، قائد و سپہ سالار، عابد و مجاہد اور تمام کمالات پر مشتمل ایسی جامع شخصیت کے مالک تھے، جو کتاب و سنت کی تعلیم، اخلاق کا تزکیہ، نفوس کی تہذیب اور تمام تربیتی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے ساتھ کلمہ حق کی سربلندی اور کفر کی گوشمالی کے لیے قیام دین، جہاد فی سبیل اللہ، سیاست و قیادت اور شرعی حکومت کی توسیع و ترقی کے لیے ہر میدان میں قائدانہ رول ادا کرتے تھے۔ اس لیے خلافت صرف اسی حکومت کو کہا جائے گا جو خالص نبوت و رسالت کی بنیادوں پر قائم ہو، اس میں نبوی نظام کی تمام تر صفات موجود ہوں، حکومت کا ڈھانچہ بالکل عہد رسالت کی طرح ہو،
جہاد کا پورا نظم ہو، مساجد و مدارس کو کلیدی مقام حاصل ہو، قرآن و حدیث مملکت کا دستور ہو، علماء محاسب ہوں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر رائج ہو، زندگی کا ہر میدان شریعت کا پابند ہو، عدل کا قیام اور ظلم کا استحصال ہو، الغرض حکومت حتی الامکان عہد رسالت کے نہج پر ہو۔ یہ نظام انسانی خواب و خیال کی سب سے آخری منزل ہے۔ اس میں سب سے اہم کردار اصحاب شورا اور خلیفۃ المسلمین کا ہوتا ہے۔ اصحاب شورا کے لیے ضروری ہے کہ وہ سب مخلص اور متقی، اہل علم و فضل اور نہایت صائب الرائے مشائخ ہوں، تاکہ ذاتی مفاد سے اوپر اٹھ کر وہ پوری ایمانداری سے امیر المؤمنین کا انتخاب کریں اور امت کی عظیم مسند صرف اسی شخص کے حوالے کریں جو ظاہری و باطنی تمام کمزوریوں سے پاک ہو، اس کی سماعت و بصارت صحیح ہو، عقل و فہم درست ہو، ذہین فتین اور بیدار مغز ہو، علم و حلم کا مرقع ہو، معاملہ فہم اور وقت شناس ہو، جنگ و صلاح کی صلاحیتیں رکھتا ہو، بے انتہا قوت فیصلہ ہو، عادل و متقی ہو، بہادر اور صاحب الرائے ہو، الغرض نبی کے مزاج و طبیعت سے اسے بالکلیہ مناسبت اور آپ کے طور و طریقوں سے اتنی مشابہت ہو کہ وہ مسجد کے ممبر پر فروکش ہو کر نبوت و رسالت کے مقاصد کو اچھی طرح بروئے کار لا سکے۔ خلیفہ نبی کا مجاز اور رسول کا سچا جانشین ہوتا ہے۔ وہ نبوی نور و برکت کی کرن اور عہد رسالت کا فیض و عکس ہوتا ہے۔ اس کے فکر و عمل کی تمام صلاحیتیں نبوت کے رنگ میں رنگ جاتی ہیں۔ چنانچہ علماء مشائخ کے وقول خلافت اصلاح و تجدید کے تمام مراتب کی جامع ہے، اسی لیے خلافت راشدہ کا درجہ مجدد امت سے بڑھ کر ہے۔ دوسری چیز، ان حدیثوں سے ہم کو یہ معلوم ہوتی ہے کہ تجدید دین کی طرح خداوند قدوس نے امت محمدیہ میں دوسرا سلسلہ خلافت کا جاری کیا ہے، تاکہ شریعت کے ساتھ حضور کے قائم کردہ نظام حکومت کی بھی توسیع حفاظت ہو سکے۔ چنانچہ وفات نبوی کے بعد ایسا ہی ہوا اور تاریخ نے ایک بعد دیگرے تینوں حدیثوں پر حق و صداقت کی مہر لگا دی۔ صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ اور حضرت حسن کی خلافت پر یہ 30 سال مکمل ہوئے۔ یہ خلافت علی منہاج النبوہ تھی، جو حقیقتاً دور رسالت ہی کا ایک ضمیمہ اور نبوت کا عکس و پرتو تھا۔ اس کے بعد دوسرے درجے کی خلافت شروع ہوتی ہے، جسے احادیث میں ملوکیت کا بھی نام دیا گیا ہے۔ اس کے اصلاً 3 دور ہیں، اموی، عباسی اور عثمانی۔ حضور نے اس عہد میں خلفاء کی کثرت کی خبر دی تھی، اس لیے ان تینوں ادوار میں ان کی تعداد کم و بیش 97 تک پہنچتی ہے، اور انہوں نے 41 ہجری سے 1340 ہجری تک عالم اسلام پر ایک لمبے عرصہ حکومت کی۔ یہ خلافت کی سیکنڈ پوزیشن ہے، اس لیے یہاں نبوت کا اتنا گہرا رنگ بھی نظر نہیں آتا، اور کچھ چیزیں واقعی ایسی دکھائی پڑتی ہیں جن پر ہم خلفاء کی گرفت کر سکتے ہیں۔ لیکن جس طرح ایمان و عقیدے کی موجودگی میں ایک بے عمل شخص بھی مسلمان رہتا ہے اور معمولی خلاف ورزیوں سے وہ کافر نہیں ہو جاتا، اسی طرح یہ حکمراں اپنے بعض غیر ذمہ دارانہ رویوں کے باوجود بئی معنی خلفاء ہی رہے، اور ان کی حکومت مجموعی طور پر اسلامی خلافت ہی کہلائے گی، جو ایک لمحے کے لیے بھی دارالحرب میں تبدیل نہیں ہوگی۔ چنانچہ اس نظام کے درہم برہم ہو جانے کے بعد آج ہمیں بڑی شدت سے احساس ہوتا ہے کہ ہمارے خلافت اپنی تمام تر کمزوریوں کے باوجود بہرحال دین و شریعت کی محافظ اور عالم اسلام کی پاسبان تھی، جس سے پوری امت کا دنیا میں ایک تاریخی بھرم قائم تھا، اور دشمن آج کی طرح اسے ایک دم لقمہ تر بنانے سے پہلے بہت کچھ سوچنے پر مجبور تھے۔ اسلامی تاریخ کے اس دوسرے دور کا شرعاً وہ مقام تو نہیں جو خلافت راشدہ کو حاصل تھا، لیکن ایک دینی نظام ہونے کے ناطے وہ بحیثیت مجموعی اسلام ہی کے حق میں جاتا تھا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عہد کے خلفاء کے لیے بھی بڑی حد تک سماع و طاعت کی تاکید کی، تاکہ یہ نظام کسی صورت بکھرے نہ پائے۔ چنانچہ ان ناصحانہ وصیتوں کے پیش نظر بعد کے زمانوں میں صحابہ تابعین نے بھی اپنے معیار سے نیچے اتر کر ان خلفاء کے ہاتھوں پر بیعت کی
اور مکمل 13 صدیوں تک تمام مشاہیر امت خلافت کے مطیع و فرما بردار رہے اور کبھی انہوں نے خلفاء سے بغاوت نہ کی۔ اگر یہ نظام اتنا ہی کافرانہ اور جاہلیت کا مارا تھا کہ اس میں دین کا بالکل ہی پتہ نہ تھا، تو قرن اول سے 14ویں صدی کے نصف اول تک صحابہ و تابعین، محدثین و مفسرین، علماء و فقہا، مجددین امت اور تاریخ دعوت و عظیمت کے بلند کردار ان خلفاء کے ہاتھ پر ہرگز بیعت نہ کرتے اور ایسی حکومتیں قائم ہوتے ہی خروج کے لیے نکل پڑتے۔ خلافت و خلفاء کے اس دوسرے دور کے متعلق ہمارے نزدیک یہ سب سے معتدل اور محتاط رائے ہے، جو بیک وقت تمام اشکالات کو رفع کر کے اس مسئلے میں ذہن کی تمام الجھنوں کو ایک لخت دور کر دیتی ہے اور عقل و فکر کے پردے پر کوئی اعتراض نہیں رہتا۔ اس لیے بعض حلقوں نے اس سلسلے میں غلو اختیار کر کے جو قیامتیں ڈھائی ہیں، جاہلیت و ملوکیت کی رٹ لگا کر اسلامی خلافت کو جس طرح بدنام کیا ہے اور ان خلفاء کو جس انداز سے دین و شریعت کی حدود سے نکال کر فرعون و قارون کے صف میں لا کر کھڑا کیا ہے، وہ غلو پسند، اعتدال سے دور اور ایسا سطحی و جذباتی موقف ہے جو صحابہ و تابعین اور 13 صدیوں کے ان تمام علماء کو مجرموں کے کٹگھرے میں لا کر کھڑا کر دیتا ہے جو مسلسل ان جاہلی حکومتوں میں رہے اور اصلاح کے علاوہ انہوں نے وہاں سے ہجرت کی کوئی ادنیٰ کوشش تک نہیں کی۔ یہاں کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ ہم ملوکیت زدہ خلافت کی حمایت میں ان تاریخی شخصیتوں کی اہمیت گھٹا رہے ہیں جنہوں نے دوبارہ اسے نبوت کی پٹری پر لانے کے لیے ظالم حکمرانوں کے خلاف زوردار آواز لگا کر افضل ترین جہاد کا ثواب حاصل کیا، بلکہ ہمارا مقصد محض اتنا ہے کہ یہ نظام اگر ہو بہو خلافت راشدہ کے طرز پر نہ تھا تو اتنا گیا گزرا فرعونی دور بھی نہ تھا جو بس کفر و جاہلیت ہی میں لت پت ہو اور دین و شریعت سے اسے کوئی سروکار نہ ہو، ورنہ جہاں تک حضرت عبداللہ ابن زبیر، سیدنا حسین، انصار مدینہ اور مکے میں رہنے والے اللہ کے پڑوسیوں کے خروج کا سوال ہے تو ہر صحیح العقیدہ مسلمان پہلے ہی سے انہیں برحق اور یزید کو غلط و جانتا ہے، نادرست جانتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ان ارباب تقوی کے اٹھتے ہی اسے خلافت سے دستبردار ہونا چاہیے تھا تاکہ یہ ذمہ دار خود کسی کو خلیفہ مقرر کرتے، لیکن ان قربانی کے بجائے اس نے سرکشی پر کمر باندھی اور حرم میں ان پاک بازوں کا خون بہایا جن کا پسینہ بھی زمین پر گرنا امت کو گوارا نہ تھا۔ یہ یقیناً یزید کا اتنا بڑا جرم ہے جسے امت قیامت تک معاف نہیں کر سکتی، اور ہم بھی کل محشر میں کھڑے ہو کر اس سے خون حسین کا سوال کریں گے۔ تیسری چیز، ان حدیث سے ہم کو یہ پتہ چلتی ہے کہ خلفاء کی اس لمبی قطار میں 12 خلفاء منفرد شان اور ممتاز اوصاف کے حامل ہوں گے۔ ان کی یہ امتیازی خصوصیت کیا ہوگی؟ اس سلسلے میں شراح حدیث کی مختلف رائے ہیں۔ محدث کے ایک طبقے کا خیال ہے کہ اس سے مراد ابتداء اسلام کے وہ 12 خلیفہ ہیں جن کی امامت پر پوری امت کا اجماع رہا اور بالآخر تمام مسلمانوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس ضمن میں وہ حضرت ابو بکر و عمر، عثمان و علی، معاویہ و یزید، عبد الملک بن مروان، ولید، عمر بن عبدالعزیز، سلیمان، یزید اور ہشام کے نام پیش کرتے ہیں۔ امام نووی اور حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس توجیہ کو راجح اور تاریخی واقعات کے مطابق قرار دیا، اس لیے بعد کے زمانوں میں پیدا ہونے والے محدثین کی ایک اچھی خاصی تعداد ان کے موقف کے ہم نوا ہے اور وہ دوسری راویوں کے مقابلے میں اسی کو زیادہ صحیح سمجھتی ہے، لیکن یہ رائے محل نظر ہے کیونکہ اس کی ترجیح کی سب سے بڑی دلیل یہ دی گئی ہے کہ وہ روایت باب کی دوسری سند میں کلہم یجتمع علیہ الناس کا اضافہ ہے، اور اس صورت کا صحیح انطباق خلفاء اربعہ اور بنو امیہ کے مذکورہ 8 فرما برداروں کے عہد پر ہوتا ہے، حالانکہ تاریخ اس انطباق کی تردید کرتی ہے اور قرن اول پر نظر رکھنے والا ہر شخص جانتا ہے کہ اس نوعیت کا اجماع ہر خلیفہ کے لیے ثابت کرنا ایک مشکل ترین امر ہے۔ اس کی واضح مثال خلفاء راشدین میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خلافت راشدہ کے بعد یزید بن معاویہ ہے۔ خلیفہ رابع کی امامت سے امیر معاویہ نے سخت اختلاف کیا
اور ان کے زیر اثر صحابہ تابعین وغیرہم ایک بڑی جماعت وفات تک حضرت علی کی اطاعت پر رضامند نہ ہوئی، جبکہ یزید بن معاویہ کے مسند خلافت اور بیٹھتے ہی اختلاف اور تفرقہ کی ایک شورش اٹھ پڑی، جسے بزور طاقت دبانے کے باوجود یزید کی موت اس حال میں ہوئی کہ مکے میں رہنے والے صحابہ و تابعین وغیرہ کسی صورت اس کی بیعت کے لیے تیار نہ تھے اور کھلے میدان میں اس کی فوجوں کے خلاف جہاد کرتے تھے۔ اب ہر خلیفہ پر امت کے اتفاق کا دعویٰ کرنا کہاں تک صحیح ہوگا؟ اس صورت میں تو خلفاء کے فہرست میں سیدنا حضرت علی اور یزید کی شمولیت یقیناً مشکل ہوگی اور ان کی تعداد 12 سے گھٹ کر 10 رہ جائے گی۔ اس موقف پر علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی البدایہ والنہایہ میں اسی قسم کے اعتراضات کیے ہیں۔ اس تنقیح سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ توجیہ تاریخی صورتحال پر پوری طرح منطبق نہیں ہو سکتی۔ اس کی روح سے خلفاء کی تعداد 10 ہی ہوگی، حدیث کے مطابق 12 کبھی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے واقعات کی روشنی میں یہ راجح نہیں بلکہ مرجوح موقف ہے، جسے تمام توجیہات پر فوقیت و ترجیح کی کوئی معقول وجہ معلوم موجود نہیں ہے۔ دوسری توجیہ شارحین حدیث یہ پیش کرتے ہیں کہ یہاں امتیازی خصوصیت سے مراد خلفاء راشدہ ہیں، یعنی خلفاء کے اس جمع غفیر میں 12 خلیفہ عاقل و متقی اور ایسے خوش نصیب ہوں گے جن کے دور میں نظام حکومت پوری طرح نبوی طرز پر برقرار رہے گا، اور اس میں اگر جاہلی جراثیم نے در اندازی کی ہوگی تو یہ خلفاء اسے فاسد مادے کو الگ کر کے خلفاء راشدین کی نبوی شان و شوکت کو دوبارہ بحال کر دیں گے، اور ان کے عہد میں کفر کے استحصال اور دین کی سربلندی کا کام پورے زور و شور سے جاری رہے گا۔ حدیث باب کا ایک اور طریق بھی موجود ہے جس میں پوری طرح صراحت ہے کہ یہ خلفاء عادل و متقی ہوں گے، چنانچہ بر صغیر کے مشہور محدث حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ اس توجیہ کی تائید کرتے ہوئے لکھتے ہیں، محدثین کے طبقے کا خیال ہے کہ یہ خلفاء ابو بکر و عمر، عثمان و علی کے نقش قدم پر ہوں گے، اور ان میں سب سے آخری خلیفہ حضرت امام مہدی ہوں گے۔ میرے نزدیک یہی رائے حق و ثواب پر مبنی ہے۔ سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرۃ العینین میں اس پر تفصیلی گفتگو کی ہے۔ حدیث باب کے ضمن میں اس کے علاوہ کچھ دوسری توجیہات بھی منقول ہیں جنہیں ہم نقل کرنے کی کوئی خاص ضرورت محسوس نہیں کرتے، کیونکہ شارحین کے نزدیک نہ تو وہ علمی اور باوزن ہیں اور نہ ہی واقعات ان کی تصدیق کرتے ہیں۔ اس لیے مزید بحثوں میں الجھنے کے بجائے ہم صراحت کرتے ہوئے اب آگے بڑھتے ہیں کہ حدیث باب کی دوسری توجیہ نبوی الفاظ سے قریب تر منشأ نبوت کے عین مطابق اور اس کا بدیہی و فطری مفہوم ہے، اور حضرت مولانا ادریس کاندھوی رحمۃ اللہ علیہ بھی مولانا سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے سے 100% اتفاق کرتے ہیں۔ امام ابو داود، امام ترمذی، بغوی، حافظ ابن کثیر اور سیوطی وغیرہ کا بھی یہی رجحان ہے۔ رسالت کے بعد خلافت کا قیام ظہور نبوت کا لازمی نتیجہ اور پیغمبر کی تعلیمات کا بنیادی تقاضا ہے، تاکہ سال ہا سال تک نبی نے اپنا لہو کھپا کر آسمانی اصول و تعلیمات کی بنیاد پر جس دینی نظام کو دنیا میں برپا کیا تھا وہ اسی آن بان کے ساتھ مستقبل کی راہوں پر گامزن رہے، اور نبی کی وفات سے اس میں کوئی جھول اور خلا پیدا نہ ہو۔ ہماری شریعت و تاریخ کا یہ وہ مسلم اصول ہے جس میں قرن اول سے آج تک کسی صاحب علم نے اختلاف کی جرت نہیں کی، اور فقہائے امت کو یہ تاکید کرتے رہے ہیں کہ مسلمانوں کا ہر وقت ایک امیر و خلیفہ ہونا چاہیے جس کے ہاتھ پر ہم اطاعت کی بیعت کریں، اور وہ شریعت کے نفاذ و اجراء دشمنوں کی سرکوبی اور اسلام کی توسیع و حفاظت پر کمر بستہ ہو، ورنہ بصورت دیگر یہ نبوی نظام بکھر جائے گا اور امارت و خلافت کے فقدان سے پوری امت گنہگار ہوگی۔ چنانچہ صحابہ کرام کے نزدیک یہ مسئلہ بے حد اہم تھا، اور اس کی اہمیت کا اندازہ اسی سے لگایا جا سکتا ہے کہ وصال نبوی کے بعد انہوں نے سب سے پہلے امامت ہی کی طرف توجہ کی، اور حضور کی تدفین اس وقت کے لیے مؤخر کر دی جب تک خلافت قائم کر کے مسجد نبوی کے ممبر پر صدیق اکبر کو نہ بٹھا دیا۔ نبوت کے بعد متصلاً یہ خلافت 30 سال تک قائم رہی،
اور اس مختصر عرصے میں عالم اسلام پر ابو بکر و عمر، عثمان و علی اور حضرت حسن نے حکومت کی۔ یہ خلافت کا مکمل اور آئیڈیل دور تھا۔ اس کے بعد وہ اپنے معیار سے کچھ نیچے اتر آئی اور اس پر بنو امیہ کا تسلط قائم ہوا جو 132 ہجری تک جاری رہا۔ امویوں کے زوال پر خلافت کی باغ دوڑ بنو عباس نے اپنے ہاتھوں میں لی اور 923 تک یہی امت کی قیادت کرتے رہے، تاکہ امانت آخر میں عثمانی ترکوں کے ہاتھ لگی، جنہوں نے یورپ و ایشیا میں اپنا خون بہا کر 1336 ہجری تک 4 صدیوں سے زائد عرصہ اس چراغ کو بلا جلا بخشی۔ پھر 24 مارچ 1923 عیسوی کا تاریک دن خلافت و امارت کے لیے پیغام اجل ثابت ہوا، جب کمال پاشا نے اس مبارک سلسلے کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ اہل نظر کے نزدیک 656 ہجری کے بعد تاریخ کا یہ اتنا دردناک حادثہ ہے جس پر جتنا بھی رویا جائے کم ہے۔ تو اس طرح ہماری خلافت تقریباً 13.5 صدیوں تک محیط ہے، اور اس میں کل ملا کر تقریباً 102 خلفاء نے عالم اسلام کی پاسبانی کی ہے۔ ان میں ابو بکر و عمر، عثمان و علی، حضرت حسن اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تو بالاتفاق ان 12 خلفاء میں شامل اور اس جماعت کے ممتاز ترین فرد ہیں، جبکہ اس صف کے دوسرے 5 خلفاء کو ہم تاریخ میں حضرت عبداللہ بن زبیر، محمد مہدی عباسی، صلاح الدین ایوبی، عالمگیر اورنگزیب اور سید احمد شہید وغیرہ کی صورت میں تلاش کر سکتے ہیں، جنہوں نے اپنے اپنے زمانوں میں بالکل نبوی خطوط پر دنیا میں اسلامی حکومت قائم کی۔ لیکن ہمارا مقصد ان 5 خلیفہ کی تعیین نہیں اور نہ ہی انہیں نامزد کر کے ہم بحث و اختلاف کا دروازہ کھولنا چاہتے ہیں، بلکہ اس پوری تفصیل سے ہم تو مختصر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ 11 خلفاء کے بعد خلافت راشدہ کی 12ویں کڑی کا ظہور حضرت امام مہدی کی شکل میں ہوگا، اور اب وہی اس امت کے آخری خلیفہ راشد ہوں گے۔ ہمارے اس دعوے کی کیا دلیل ہے؟ اس ضمن میں ہم وہ تمام احادیث پیش کرتے ہیں جن میں خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی کو خلیفہ و امام کا لقب دیا، اور ان کے ظہور کی خوشخبری دے کر ہمیں اس دور بابرکت کے انتظار کی تلقین کی، جبکہ ان کا آخری خلیفہ ہونا تو اتنا واضح اور بدیہی ہے کہ اس کے لیے مطلق دلیل کی ضرورت نہیں، کیونکہ احادیث کے مطابق امت کا عروج و اقبال مہدی تک محدود ہے، اور انہی کے دور میں اسلام آخری بار پوری قوت سے اچھال مرے گا، اور اس کے بعد رفتہ رفتہ مسلمانوں کا زوال شروع ہوگا، علم سلب ہوگا، ایمان کمزور پڑ جائے گا، اور نوبت یہاں تک پہنچے گی کہ تقوم الساعۃ علی شزار الخلق۔ چنانچہ علامہ سفارینی مہدی کو خاتم الائمہ مولانا سہارنپوری اور مولانا ادریس صاحب کاندھری رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن کثیر اور علامہ سیوطی انہیں امت کے آخری خلیفہ راشد کے لفظ سے یاد کرتے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔